बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आज 15 जनवरी है, दिन है जुमेरात का। एक अहम खबर आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वो अहम खबर ये है कि हाफिज साद रिजवी के हवाले से सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने बड़ा दावा किया है और वो ये बात इतने वसूख से कर रहे हैं और अपने वीलॉग में और बाकायदा तौर पे उन्होंने कुछ डिटेल्स भी शेयर की हैं कि हाफिज साद रिजवी जो है वो इस वक्त कहाँ पर हैं। और उन्होंने अपने पिछले वीलॉग्स का भी हवाला दिया और पिछले वीलॉग्स में उन्होंने ये कहा था कि हाफिज साद रिजवी जो है वो एजेंसियों की तहवील में है। और उसके बाद हमने ये देखा कि हाफिज साद रिजवी के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ की जानिब से एक बयान जारी किया गया और उस बयान के मुताबिक उसमें भी ये कहा गया कि हाफिज साद हुसैन रिजवी और हाफिज अनस रिजवी जो है वो एजेंसियों की तहवील में है। अब जो सीनियर सहाफ़ी हैं इमरान रियाज खान, उन्होंने अपने वीलॉग में कुछ ऐसी चीज़ों की निशानदही की है कि जो शायद जिसको हुकूमत जो है पहले डिनाई कर चुकी है, हुकूमत उसको मुस्तरद कर चुकी है। जैसा कि हमने डॉन अखबार की जो स्टोरी थी उसका जिक्र किया था कि डॉन अखबार की स्टोरी में यह बताया गया था, सीनियर जो पुलिस हुकाम हैं, सीनियर हुकूमती लोग हैं, उनसे बातचीत करते हुए कि जो हाफिज साद हुसैन रिजवी हैं और हाफिज अनस रिजवी हैं वो कश्मीर में हैं और किसी कारकुन के घर में हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ जो 13 अक्टूबर के बाद से जो है वो मंजर आम पर नहीं आए। अब जो मुकदमात दर्ज हैं हाफिज साद हुसैन रिजवी और हाफिज अनस रिजवी पर, वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हैं और उसमें हमने ये देखा है कि शेखुपुरा में 44 मुकदमात हैं, लाहौर में 11 मुकदमात हैं। अब मामलात जो हैं वो शायद जिस तरह इमरान रियाज साहब का दावा है साद रिजवी साहब के हवाले से और हाफिज अनस रिजवी के हवाले से, उस दावे में कितनी हकीकत है और क्या वाकई में वो अपने दावे में सच्चे हैं। लेकिन थोड़ा सा जब हम इस हवाले से ज़राए से बात करते हैं, ज़राए क्या कहते हैं, ज़राए की तस्दीक जो हमें आती है वो यही आती है कि हाफिज साद रिजवी साहब जहाँ भी हैं वो महफूज हैं। और जिस तरह उन्होंने दावा किया है इमरान रियाज खान साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि हाफिज साद रिजवी जो है वो पंजाब में है, उनको ज़्यादा जो है वो ट्रेवल भी नहीं करवाया गया और कुछ मुज़ाकरात और मामलात की भी बात हुई है। उन्होंने अपने वीलॉग में एक चीज़ मेंशन की है कि 13 अक्टूबर के बाद हाफिज या 13 अक्टूबर से पहले हाफिज साद रिजवी साहब तमाम चीज़ें मान गए थे, हुकूमती मुतालबात मान गए थे और कारकुनों को पीछे हटने का कहने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पे जो है वो मुरीद के ऑपरेशन किया गया। लेकिन जो हमारी इत्तलात है, जो हमने चीज़ों को मॉनिटर किया और देखा, तो उसके मुताबिक हमें यही लगा कि हाफिज साद रिजवी अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो जो क्राउड था, जो लोग हाफिज साद हुसैन रिजवी के साथ आए थे, वो लोग एक कॉज के लिए आए थे। वो किसी की हुकूमत गिराने या किसी की अपने लीडर को आज़ादी दिलाने या उस कॉज के लिए नहीं आए थे। वो कॉज थी गजा के मजलूम, मासूम और निहत्ते अवाम पर इसराइली जारी बर्बरियत को रोकने की, ताकि जो मासूम लोगों पर जिस तरह इसराइल अपना जुल्म कर रहा था, उन गजा के अवाम को निशाना बना रहा था, सिर्फ और सिर्फ वो इजहार यकजहती के लिए निकले थे गजा के अवाम के साथ। क्योंकि वो कहा जाता है, हदीस भी है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, जिस्म के किसी एक हिस्से को भी तकलीफ पहुंच रही है तो पूरे जिस्म में उस तकलीफ को महसूस किया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो भी दुनिया भर के मुसलमानों के साथ अपने आप को शामिल करते हुए गजा के मजलूम, मासूम, निहत्ते अवाम के हक की आवाज बनने निकले थे। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत ने उन पर ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के नतीजे में दोनों तरफ से जो है वो कीमती जानों का ज़िया हुआ। नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब इमरान रियाज खान साहब ये कहते हैं, उनका यह दावा है कि जो तहरीक लब्बैक की क़यादत है वो इस वक्त किसी सेफ हाउस में है।
عمران ریاض صاحب کو سیف ہاؤسز کا زیادہ پتہ ہے اور وہ کسی سیف ہاؤس میں ہے اور ان کے ساتھ باقاعدہ اب معاملات مذاکرات جو ہے وہ شروع ہیں، لیکن حافظ سعد رضوی صاحب اب مطالبات، حکومتی مطالبات نہیں مان رہے۔ پہلے حافظ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ مطالبات تمام مان چکے تھے، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار تھے، وہ جو ہے اپنے اس مطالبے سے، امریکن ایمبیسی کی طرف جانے کے مطالبے سے بھی دستبردار ہو گئے تھے، لیکن اب کوئی مطالبات نہیں مان رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی یا حافظ انس رضوی جس کی بھی تحویل میں ہے، ہم نے یہ خبر دی تھی، جہاں بھی ہیں وہ اس وقت روبہ صحت بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، اور شاید آنے والے دنوں میں بڑے بریک تھرو کے ذریعے، یعنی دیکھیں نا، علماء جو ہیں وہ اس وقت لگے ہوئے ہیں، جیسے ہم مفتی منیب الرحمان کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کئی مواقع پر یہ بات کی ہے کہ تحریک لبیک کی جو مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، وہ حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیے تھے، اور اہل سنت والجماعت کی جو مدارس و مساجد تھے وہ بھی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیے تھے، پنجاب حکومت نے۔ تو علماء کی کوششوں کاوشوں سے وہ واپس جو ہے علماء کو دے دیے گئے ہیں، تو یہ ایک بڑا بریک تھرو تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حافظ سعد رضوی یا حافظ انس رضوی جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ بات چیت کے دوران، ظاہر سی بات ہے جب بات چیت ہوتی ہے، جب مذاکرات ہوتے ہیں، جب ثالث درمیان میں ہوتے ہیں، اس میں ثالث موجود ہے، ثالث درمیان میں ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ معاملات طے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جو تین بڑے مطالبات ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، وہ تین مطالبات یہی ہیں کہ ایک تو تحریک کے جو رہنما ہیں، کارکنان ہیں، ان کو رہا کیا جائے، اور دوسرا جو ہے مطالبہ یہ ہے کہ جو منجمد اکاؤنٹس ہیں ان کو غیر منجمد کیا جائے، اور جو پراپرٹی سیل کی گئی ہیں وہ ڈی سیل کی جائیں۔ اور یہ مطالبات ہیں جو تحریک لبیک پاکستان نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں، اور جس اہم شخصیت کی تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں یہ مطالبات حافظ سعد حسین رضوی نے ان کو دیے، اور یہ مطالبات اب حکومت کی میز پر پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ برف جو ہے وہ پگھلے، حکومت کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات بہتر انداز سے حل ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان معاملات کو حل کیا جائے یا ان معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جایا جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں ملک میں افراتفری رہے، انتشار رہے، اور یہ ساری چیزیں رہیں، اور وہ حکومت کے اندر موجود ہیں، لیکن میجورٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کے اندر کے جو لوگ ہیں ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ تحریک لبیک کے حوالے سے مختلف محفلوں میں، حکومتی جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں بات کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم جو لوگ ترجمان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے جو لوگ ہیں، جو تنقید کی جاتی ہے، لیکن جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ سنجیدہ طبقہ اب بھی اس بات کو مانتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ محب وطن ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے ڈیل کیا جائے کہ جیسے کسی محب وطن پاکستانی کے ساتھ ڈیل کیا جاتا۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، اور تحریک لبیک کی قیادت جو ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ جیسا بھی معاملہ ہو، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ریاست پاکستان کے مفاد کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے، یہ مجھے بھی یقین ہے، اور میرے طرح کے جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں وہ بھی اس طرح کی کوئی بھی سوچ اپنے دل میں نہیں رکھتے یا دل و دماغ میں نہیں رکھتے۔ تو جناب، اب عمران ریاض صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو زیادہ ٹریول بھی نہیں کروایا گیا، وہ پنجاب کے کسی قریب علاقے میں موجود ہیں۔ یہی لگتا ہے ان کے کہنے سے کہ وہ جہاں مرید میں آپریشن ہوا تھا وہیں پر موجود ہیں، سیف ہاؤس میں موجود ہیں، درست ہیں، محفوظ ہیں، یہ معاملات ہیں۔ تو یہ باتیں ہم کئی عرصے سے کر چکے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں اور اچھے طریقے سے وہ اس وقت رہ رہے ہیں، اور ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں ان سے، لیکن وہ ملاقاتیں جو ہیں، میں نے اس دن بھی کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کی ملاقات کروا دے یا پھر دوسرے لوگوں سے ملاقات کروا دے۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ جن کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، حالات کو ایسے انداز میں
حالات سے جو ہے وہ بھاگا نہیں جاتا، لیکن ان کو آپ مذاکرات کے ذریعے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو جید علماء ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے اپنا ہوم ورک شروع کر دیا ہے۔ اور کیونکہ اس لیے میں نے آپ کو کل بھی یہ بتایا تھا کہ علماء کی ایک بڑی تعداد اس حوالے سے کام کر رہی ہے، حکومتی زعماء سے مل رہی ہے، اور وہ لوگ جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں ان سے مل رہی ہے، اور شاید موسٹ پروبیبلی کبھی امکان یہی ہے کہ جو اس معاملے پر وزیر اعظم کی بھی ملاقات ہو ان علماء سے، کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس معاملے کو لے کر اعلیٰ سطح جو ہے جو حکومتی رہنما ہیں ان سے ملاقات کی جائے اور ان کو بریفنگ دی جائے کہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جس طرح انسداد دہشت گردی ایکٹ لگا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تحریک لبیک پر وفاقی کابینہ نے پابندی عائد کی ہے، تو اس حوالے سے حکومت کو بریف کریں گے۔ تو اب معاملات جو ہیں جیسے بھی ہیں، کیونکہ ہم تو پر امید بھی ہیں اور اچھی سوچ کے حامل لوگ جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے بھی ہیں کہ بہتری ہو سکتی ہے، مذاکرات کے ذریعے برف پگھل سکتی ہے، تحریک لبیک پر پابندی ہے وہ واپس ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتار لوگ رہا ہو سکتے ہیں، تمام چیزیں سموتھ ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہم پر امید ہیں، تحریک لبیک کے کارکنان جو تشویش میں مبتلا تھے وہ بھی اب پر امید ہو چکے ہیں۔ جب تحریک لبیک کے مرکز سے جو ہے وہ بیان آیا تو وہ تشویشات، یعنی جو لوگ دعوے کر رہے تھے کہ حافظ سعد حسین رضوی اور حافظ انس رضوی خدا نہ خواستہ شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے دعوے بھی جو ہے وہ اب بالکل مان پڑ چکے ہیں، ان کے دعوے جو ہے ہوا میں اڑ چکے ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے یہ بات کی کہ وہ محفوظ ہیں، ہم آج بھی یہی بات کرتے ہیں۔ تو جناب یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی جو آپ تمام دوستوں سے شیئر کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔